بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدا مہربان و شفیق۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را، یہ حکمت سے لبریز کتاب کی آیتیں ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين۔ کیا لوگوں کے لیے یہ حیرانی کا سبب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص پر وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈراؤ اور مومنین کو خوشخبری سناؤ کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہترین شرف و فضیلت ہے۔ کافروں نے کہا یہ تو یقیناً صریح جادوگر ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون۔ بے شک تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر اپنا اقتدار قائم کیا۔ وہ ہر امر کی تدبیر کرتا ہے، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت سے شفاعت کرے۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو۔ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ اسی کی جانب تم سب کی بازگشت ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اسی نے تخلیق کا آغاز کیا، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ ایمان لانے والوں اور اعمال صالحہ بجا لانے والوں کو عادلانہ جزا دے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے پینے کو گرم پانی اور دردناک عذاب ہوگا، اس وجہ سے کہ وہ خدا کا انکار کیا کرتے تھے۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ وہی تو ہے جس نے سورج کو ضیاء اور چاند کو نور بنایا اور اس کی منزلیں متعین کر دیں تاکہ تم لوگ برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ برحق بنایا ہے، وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ یقیناً رات دن کے آنے جانے میں اور اللہ نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ ان
الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. بے شک جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی پر راضی اور مطمئن ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہیں، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. یہی وہ لوگ ہیں جن کے کرتوت کی بنا پر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے، ان کا رب انہیں ان کے ایمان کی وجہ سے نعمتوں سے بھرپور جنتوں کی راہ دکھائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وہاں پر ان کی دعا یہ ہوگی، اے اللہ تو پاک و پاکیزہ ہے، اور ان کا تحفہ یہ ہوگا کہ سلامتی ہو، اور ان کی دعا کا خاتمہ الحمدللہ رب العالمین پر ہوگا. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اگر اللہ انسانوں کو نقصان پہنچانے میں اسی طرح عجلت سے کام لیتا جس طرح وہ لوگ بھلائی میں چاہتے ہیں، تو ان کی مدت کبھی کی پوری ہو جاتی. ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے مہلت دے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی گمراہیوں میں بھٹکتے پھریں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جس وقت کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچی تو اس نے اپنے پہلو پر لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہونے کی حالت میں ہمیں پکارا، اور جب ہم نے اس کی مصیبت دور کر دی تو وہ ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس نے مصیبت کے وقت ہمیں پکارا ہی نہ تھا. اسی طرح حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے ان کے اعمال آراستہ کر دیے جائیں گے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. اور بلا شبہ ہم نے تم سے پہلے کی قوموں کو ان کی ظالمانہ روش کے سبب ہلاک کر ڈالا. ان کے مرسلین ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے اور وہ ایسے نہ ہوئے کہ ایمان لے آتے. ہم مجرمین کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. پھر ان کے چلے جانے کے بعد ہم زمین میں تمہیں ان کی جگہ پر لے آئے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ
قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو جنہیں ہماری ملاقات کا یقین نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اسے تبدیل کر دو۔ اے پیغمبر، آپ فرما دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اس قرآن میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کروں، میں تو بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت نہ کرتا اور نہ ہی اللہ تمہیں اس کی اطلاع دیتا، آخر میں اس سے پہلے عمر کا ایک حصہ تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون۔ پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف جھوٹی بات گڑھ کر منسوب کر دے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے، مجرمین یقیناً فلاح نہیں پا سکتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ یہ لوگ اللہ کے علاوہ ان کی پرستش کر رہے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ دے سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ان باتوں سے مطلع کر رہے ہو جنہیں وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ ہی زمین میں؟ اللہ اس سے پاک اور برتر ہے یہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ شروع میں تمام لوگ بس ایک امت تھے، پھر ان میں اختلاف رونما ہوا۔ اے نبی، آپ کے رب کی جانب سے اگر پہلے سے بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو یہ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ان کے مابین فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ نبی پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ تو اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ غیب کا مالک تو اللہ ہے، اچھا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا
إن رسلنا يكتبون ما تمكرون۔ لوگوں کا عالم یہ ہے کہ جب انہیں مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد ہم رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیتوں کے بارے میں ہیلا بازیاں کرنے لگتے ہیں۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ خدا تم سے تیز تر تدبیریں کرنے والا ہے، بے شک ہمارے فرشتے تمہاری مکاریاں لکھ رہے ہیں۔ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ وہی تو ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں سیر کراتا ہے، چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر شاداں و فرحاں مصروف سفر تھے کہ یکا یک باد مخالف کا چھکڑ آیا اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے آنے لگے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ چاروں طرف سے گھر گئے ہیں، تو اس وقت سب کے سب اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا طلب کرنے لگے کہ اے اللہ اگر تو نے ہمیں اس بھنور سے بچا لیا تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون۔ اللہ جب انہیں نجات دے دیتا ہے تو وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، یہ سرکشی تو خود تمہارے خلاف ہے۔ دنیاوی زندگی کے مزے لوٹ لو، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم بتائیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ دنیاوی زندگی کی مثال تو ایسی ہی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، اس سے مل کر زمین کے نباتات برآمد ہوئے جس میں سے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین اپنی بہار اور نکھار پر آ گئی اور ان کے مالک یہ سمجھنے لگے کہ اب وہ ان سے فائدہ اٹھانے پر پوری قدرت رکھتے ہیں، تو اچانک ہمارا حکم رات کو یا دن کے وقت آ گیا اور ہم نے اسے کاٹ کر ایسا کر ڈالا کہ جیسے کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ ہم غور و فکر کرنے والوں کو اپنی نشانیاں اسی طرح مفصل انداز میں
پیش کرتے ہیں۔ واللہ يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقیم، اور اللہ دارالسلام جنت کی جانب دعوت دے رہا ہے، اور جس کو وہ چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت کر دیتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ جن لوگوں نے بھلائی اختیار کی ہے ان کے لیے بھلائی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ ہی رسوائی۔ یہی لوگ صاحبان جنت ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من اللہ من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے وہ اپنی برائیوں کے مطابق بدلہ پائیں گے، اور ذلت ان کا پیچھا کرے گی، اور انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ گویا ان کے چہروں پر ایسی کالک ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں۔ یہی لوگ جہنمی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ جس روز ہم سب لوگوں کو اکٹھا محشور کریں گے، پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شرکا اپنی اپنی جگہ ٹھہر جاؤ، ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے۔ تو ان کے شرکا کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ اب خدا ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اس وقت ہر شخص اپنی پچھلی کارکردگی کا نتیجہ دیکھ لے گا، اور پھر وہ سب اپنے مالک حقیقی اللہ کی جانب لوٹا دیے جائیں گے، اور وہ دنیا میں جو اختراع پردازیاں کر رہے تھے سب گم ہو کر رہ جائیں گی۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اے پیغمبر، آپ ان سے دریافت کیجئے کہ آسمان و زمین میں تمہیں کون رزق دیتا ہے؟ سماعت اور بصارت کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ اور وہ کون ہے جو مردہ سے زندہ برآمد کرتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو کائنات کا انتظام کرتا ہے؟ اس پر وہ کہیں گے کہ اللہ۔ فرما دیجئے کہ تم عذاب الہی سے ڈرتے کیوں نہیں؟
فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون۔ یہی اللہ تو تمہارا حقیقی رب ہے، حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے؟ تم کن چکروں میں پڑے ہو؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون۔ اسی طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں کے بارے میں تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ تسلیم کرنے والے نہیں ہیں۔ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون۔ اے نبی، آپ ان سے پوچھئے تو صحیح، کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسا ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور اس کا اعادہ بھی کرے؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی کرے گا، تم کس طرح منحرف ہوتے ہو؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون۔ ان سے دریافت کیجئے کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے جو حق کی جانب رہنمائی کرے؟ کہو اللہ حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پس جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راستہ نہیں پاتا مگر یہ کہ اس کی ہدایت کی جائے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کیا کرتے ہو؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون۔ اور ان میں سے اکثریت محض وہم و گمان کی پیروی کرتی ہے، حالانکہ گمان حق سے ذرہ برابر بے نیاز نہیں کرتا۔ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا اسے کوئی اور گڑھ کر بنا لے، بلکہ یہ اپنی ماں سبق کتابوں کی تصدیق اور کتاب کی تفصیل ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ عالمین کے پروردگار کی جانب سے ہے۔ ام يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود گڑھ کر بنا لیا ہے؟ تو آپ فرما دیجئے کہ تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ جسے چاہو بلا لو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا ہے جس کے علم کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے، اور اس کی تعویل بھی ان کے سامنے نہیں آئی، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، پھر دیکھ لو کہ ظلم کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ
يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں جو ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا رب فسادیوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اب اگر یہ آپ کی تکذیب کریں تو فرما دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، میں جو کچھ کرتا ہوں اس کی ذمہ داری تم پر عائد نہیں ہوتی، اور تم جو کچھ کر رہے ہو میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی باتیں غور سے سنتے ہیں۔ اے نبی، کیا آپ بہروں کو بھی سنا سکتے ہیں خواہ وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے ہوں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ اے نبی، کیا آپ اندھوں کی رہنمائی کریں گے خواہ وہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ انسانوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، بلکہ در حقیقت انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا رہتا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اور جس دن خدا ان لوگوں کو محشور کرے گا تو یوں محسوس ہوگا جیسے وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی ٹھہرے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، اور جن لوگوں نے رب کی ملاقات کو جھٹلایا وہ سخت خسارے میں رہے اور وہ راہ راست پر نہ تھے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ اے نبی، ہم جن باتوں سے انہیں ڈرا رہے ہیں اس کا کچھ حصہ آپ کو جیتے جی دکھا دیں یا ہم آپ کو پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیں، بہرحال ان سب کو ہماری طرف ہی آنا ہے، پھر وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس پر شاہد امین ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ہر امت کی جانب ایک رسول ہے، جب ان کا رسول آ جائے گا تو ان کے درمیان عادلانہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے نفع و نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، مگر وہ
جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو گھڑی بھر کی نہ تقدیم ہوتی ہے نہ ہی تاخیر۔ قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون۔ اے نبی، آپ ان سے دریافت کریں کہ اگر تم پر عذاب رات کے وقت آ جائے یا دن کے وقت تو تم کیا کرو گے؟ آخر یہ مجرم لوگ کس بات کی جلدی مچا رہے ہیں؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون۔ کیا پھر جب وہ عذاب آ جائے گا تو اس وقت تم اسے تسلیم کرو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو، حال کہ تم خود اس کی جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون۔ پھر ظلم کرنے والوں سے کہا جائے گا اب تم دائمی عذاب کا مزہ چکھو، تمہارے کرتوتوں کے مطابق ہی تمہیں بدلہ دیا گیا ہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ اے رسول، وہ لوگ آپ سے استفسار کرتے ہیں کہ آپ جو فرما رہے ہیں کیا وہ سچ ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب کی قسم وہ بالکل سچ ہے، تم اسے رد نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اگر ہر شخص کو جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی تمام دولت مل جائے تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے اسے فدیہ دینے پر آمادہ ہو جائے گا، اور جس وقت وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اپنی ندامت کو چھپائیں گے، اور ان کے درمیان عدل کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، اور یہ جان لو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات سے بے خبر ہیں۔ هو يحيي ويميت وإليه ترجعون۔ وہی زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ اے لوگو، تمہارے پروردگار کی جانب سے نصیحت تم تک پہنچ چکی ہے جو سینوں کے امراض کے لیے شفا اور مومنین کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اے پیغمبر، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی فضل و رحمت سے انہیں قرآن ملا ہے، لہٰذا انسانوں کو اس پر خوش ہونا چاہیے، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما
منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون۔ آپ فرما دیجئے کہ کیا کبھی تم نے غور کیا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہارے لیے اتارا تھا تم نے اس میں کچھ کو حرام اور کچھ کو حلال ٹھہرایا؟ آپ کہہ دیجئے کیا اللہ نے تمہیں اس امر کی اجازت دی تھی یا یہ کہ تم اللہ پر بہتان لگا رہے ہو؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون۔ اور ان لوگوں کا کیا گمان ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں روز قیامت کے بارے میں؟ یقیناً اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے لیکن لوگوں کی اکثریت شکر گزار نہیں ہے۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اے محمد، آپ جس حال میں ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ قرآن میں سے جو بھی تلاوت کرتے ہیں اور تم لوگ جو کام بھی انجام دیتے ہو ہم ان سب کو دیکھتے رہتے ہیں جب تم اس میں منہمک ہوتے ہو، اور آپ کے رب سے ذرہ برابر کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہوتی، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ ہی اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر وہ واضح کتاب میں مندرج ہے۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کے لیے نہ کسی قسم کا خوف ہے اور نہ ہی حزن و ملال۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی کو اپنا شعار بنایا۔ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بشارت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ اور اے نبی، ان لوگوں کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں، عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ سب کچھ سننے والا اور ہر بات جاننے والا ہے۔ ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون۔ آگاہ ہو جاؤ کہ آسمان کے باشندے ہوں یا زمین کے ساکنین سب اللہ کے لیے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں وہ بھی ان کی پیروی نہیں کرتے، وہ تو صرف ظن و گمان کا اتباع کرتے ہیں، در حقیقت یہ لوگ محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔
وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں کام کرو۔ یقیناً اس میں سننے والی قوموں کے لیے بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی ملکیت ہے، تمہارے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے؟ کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو جس کی تمہیں کچھ خبر نہیں؟ قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ موٹ بہتان لگاتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون۔ دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اس کے بعد ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے اس کفر کی پاداش میں جس کے وہ مرتکب ہوئے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ۔ اے نبی آپ ان لوگوں سے نوح کا واقعہ بیان کر دیں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو، میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے جگانا اگر تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو سن لو، میرا اللہ پر بھروسہ ہے، تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر متفقہ فیصلہ کر لو، پھر تمہارا یہ امر تم میں کسی فرض سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تم اگر میری نصیحت سے روگردانی کرتے ہو تو میں نے تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کیا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ ان لوگوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں، نوح کو اور ان کے ساتھ سفینے میں جو لوگ تھے سب کو بچا لیا اور ان لوگوں کو زمین میں جانشین بنایا اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ پس دیکھ لو جنہیں ڈرایا گیا اور وہ نہ مانے تو ان کا انجام کیا ہوا۔ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر ہم نے نوح کے بعد مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی جانب مبعوث کیا، وہ سب کے سب ان کے لیے واضح دلائل لے کر آئے، مگر پہلے وہ جس چیز کو جھٹلا چکے تھے انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ ہم حد سے گزر جانے والوں پر اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں۔ ثم
بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور وہ تو تھے ہی مجرم۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين۔ اس کے بعد جب ہماری جانب سے حق ان کے سامنے آیا تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ موسیٰ نے کہا جب حق تمہارے سامنے آ گیا تو تم اسے جادو کہہ رہے ہو، کیا یہ جادو ہے؟ اور جادوگر تو کبھی فلاح نہیں پاتے۔ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين۔ انہوں نے کہا کیا تم اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں باپ دادا کے راستے سے منحرف کر دو اور زمین میں تم دونوں کا اقتدار قائم ہو جائے؟ ہم تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم۔ اور فرعون نے حکم دیا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا تم جو کچھ پھینکنا چاہتے ہو پھینکو۔ فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين۔ جب وہ ڈال چکے تو موسیٰ نے کہا تم جو کچھ لائے ہو وہ تو جادو ہے، اللہ عنقریب اسے باطل کر دے گا، اللہ مفسدین کے کام کو درست نہیں ہونے دے گا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اور اللہ حق کو اپنے کلمات سے ثابت کر دے گا، خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين۔ بس فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف سے کہ وہ انہیں تکلیف نہ پہنچائیں، موسیٰ کی قوم کے چند افراد کے سوا اور کوئی بھی ایمان نہ لایا، اس لیے کہ زمین میں فرعون کا غلبہ تھا اور یقیناً وہ حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا۔ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين۔ اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو اور واقعی فرما بردار ہو تو اسی پر توکل کرو۔ فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ انہوں نے جواب دیا
ہم نے اللہ پر توکل کر لیا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور تو ہمیں اپنی رحمت کے طفیل کافر لوگوں سے نجات دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی جانب وحی کی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے چند مکانات مہیا کرو اور اپنے مکانوں کو قبلہ بنا لو اور نماز قائم کرو اور صاحبان ایمان کو خوشخبری سنا دو۔ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ اور موسیٰ نے کہا، اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور ان کے سرداروں کو دنیاوی زندگی میں زینت اور اموال سے نوازا ہے۔ اے رب، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں۔ اے رب، ان کے اموال کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں پر سختی کر۔ وہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں۔ قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، تم دونوں ثابت قدم رہو۔ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔ اور نادانوں کے راستے کا اتباع نہ کرو۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزارا، پھر فرعون اور اس کے لشکر والے ظلم و زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس وقت بول اٹھا، میں ایمان لایا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس خدا کے جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں۔ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين۔ اور میں بھی فرما برداروں میں سے ہوں۔ جواباً کہا گیا، اب ایمان لاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور تو مفسدوں میں سے تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ آج کے دن ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی بنا رہے، اور لوگوں کی اکثریت ہماری نشانیوں سے غافل ہے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھی جگہ پر بسایا اور انہیں پاک و پاکیزہ رزق مہیا کیا، پس جب تک ان کے پاس علم نہ آ گیا انہوں نے اختلاف نہیں کیا۔ بے شک آپ کا رب قیامت کے دن
ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف جو نازل کیا ہے، اگر آپ کو اس کے بارے میں کسی قسم کا شک ہو تو آپ ان سے دریافت کر لیں جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں۔ یقیناً حق آپ کے رب کی جانب سے آپ کے پاس آیا ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور نہ ہی ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے، ورنہ آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ بے تحقیق جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ خواہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے جب تک وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ۔ بس ایسی کوئی بستی نہیں ہوئی جو عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کے ایمان نے کوئی فائدہ دیا ہو سوائے قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیاوی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور انہیں ایک عرصہ تک زندگی سے بہریاب ہونے کا موقع فراہم کیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اے نبی، اگر آپ کے رب کی مشیت ہوتی تو روئے زمین کے تمام باشندے ایمان لے آتے، پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ کوئی متنفذ اذن خدا کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ رزق کو ان کے لیے قرار دیتا ہے جو عقل کو کام میں نہیں لاتے۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسے غور سے دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور ڈرانا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ کیا یہ لوگ ویسے ہی دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جیسے ان سے پہلے گزرنے والوں کے دن تھے؟ اے نبی، فرما دیجئے تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ پھر ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کو نجات دیتے ہیں، اسی طرح ہم پر یہ حق ہے کہ ہم مومنین کو بچا لیں۔
قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کسی قسم کا شک ہو تو سن لو، تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں وفات دینے پر قدرت رکھتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں شامل رہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ کہ آپ اپنا چہرہ یکسوئی کے ساتھ اس دین پر قائم رکھیں اور مشرکین میں سے نہ ہو جائیں۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ کے علاوہ ایسوں کو نہ پکاریں جو آپ کو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان سے دوچار کر سکتے ہیں، اگر آپ نے ایسا کر لیا تو اس صورت میں آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر اللہ آپ کو کسی مصیبت میں مبتلا کرے تو سوائے اللہ کے کوئی اور اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ آپ کے حق میں بھلائی کا ارادہ کرے تو کوئی بھی اس کے فضل کو پھیرنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل۔ اے پیغمبر فرما دیجئے کہ اے لوگو، حق تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس آ چکا ہے، پر جو بھی ہدایت کرتا ہے اس کا فائدہ اس کی ذات کے لیے ہے، اور جو بھی گمراہی کو اپناتا ہے تو اس کا وبال بھی خود اسی کے لیے ہے، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ اے نبی، آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے آپ اس کا اتباع کرتے رہیں اور صبر سے کام لیں یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔